برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گوہر بار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ کون کون سی چیزیں نجاست خفیفہ ہیں۔ نجاست خفیفہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جیسے گائے، بیل، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹ، نیلگاؤ وغیرہ، ان کا پیشاب اور گھوڑے کا پیشاب بھی، اور جس پرند کا گوشت حرام ہے خواہ وہ شکاری ہو یا نہ ہو، جیسے کوا، چیل، شکرا، باز، بحری، اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ ان سب جانوروں اور سب پرندوں کی وہ پیشاب اور بیٹ وغیرہ نجاست خفیفہ ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حرام جانوروں کا دودھ نجس ہے، البتہ یقیناً گھوڑی کا دودھ پاک ہے، مگر کھانا جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو حلال پرند اونچے اڑتے ہیں، جیسے کبوتر، فاختہ، مینا، مرغابی، ان کی بیٹ پاک ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ چمگاڈر کی بیٹ اور پیشاب دونوں پاک ہیں۔ مچھلی اور پانی کے دیگر جانور اور کھٹمل اور مچھر کا خون پاک ہے۔ پیشاب کی نہایت باریک چھینٹیں سوئی کی نوک برابر کی بدن یا کپڑے پر پڑ جائیں تو کپڑا اور بدن پاک رہے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے جس کپڑے پر پیشاب کی ایسی ہی باریک چھینٹیں پڑ گئیں، اگر وہ کپڑا پانی میں پڑ گیا تو پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ جو خون زخم سے بہا نہ ہو، یعنی زخم ہوا لیکن اس سے بہا نہیں، تو وہ پاک ہے۔ گوشت، تلی، کلیجی میں جو خون رہ گیا پاک ہے، اور اگر یہ چیزیں بہتے خون میں سن جائیں تو ناپاک ہیں، بغیر دھوئے پاک نہ ہوں گی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز پڑھی اور جیب وغیرہ میں شیشی ہے، ایسی شیشی جس میں پیشاب یا خون یا شراب ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ جیب میں انڈا ہے تو اگر اس کی زردی خون ہو گئی ہو تو نماز ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پیشاب پاخانے کے بعد ڈھیلے سے استنجا کر لیا، پھر اس جگہ سے پسینہ نکل کر بدن یا کپڑے پر لگا تو بدن اور کپڑا ناپاک نہیں ہوں گے۔ ناپاک چیزوں کا دھواں اگر کپڑے یا بدن پر لگے تو کپڑا اور بدن نجس نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ راستے کی کیچڑ، بہت غور سے سنیں، راستے کی کیچڑ پاک ہے جب تک اس کا نجس ہونا یعنی ناپاک ہونا معلوم نہ ہو۔ تو اگر پاؤں یا کپڑے میں لگی اور بے دھوئے نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی، مگر دھو لینا بہتر ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سڑک پر پانی چھڑکا جا رہا تھا، زمین سے چھینٹیں اڑ کر کپڑے پر پڑیں، کپڑا نجس نہ ہوا، لیکن دھو لینا بہتر ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ مسائل جو میں نے بیان کیے اس کو سنیں اور بہت غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔